پاک ہے گرد وطن سے سرے دامن تیرا، تو وہ یوسف ہے کہ ہر مصر ہے کناں تیرا، قافلہ ہو نہ سکے گا کبھی ویراں تیرا، غیر یک بانگ درا کچھ نہیں ساماں تیرا۔ میسج یہ ہے کہ اس دنیا میں، اس کائنات میں اس طرح سے رہنا چاہیے کہ پوری دنیا کو اپنا ملک سمجھو اور وطنیت کے تصور سے آزاد ہو جاؤ۔ تم تو ایسے یوسف کی طرح ہو جس کے لیے مصر کی سرزمین بھی کناں کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمان کا کوئی وطن نہیں ہوتا، بلکہ ہر خطہ زمیں کا اس کا وطن کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی واسطے تیرا قافلہ کہیں رکے بغیر منزل کی جانب رواں دواں رہے گا۔ تو اس دنیا میں سامان جمع کر کے نہ بیٹھ، سامان کی تیرے لیے کوئی حیثیت نہیں ہونی چاہیے۔ تو اپنے آپ کو ہر ساز و سامان سے بے نیاز رکھ، یعنی دنیا میں الجھ کے نہ رہ جاؤ اور مال جمع کرنے کی حوث میں نہ رہو۔ گرد وطن کہتے ہیں وطن کی مٹی، سر دامن پلو کا کنارہ۔ مصر ایک شہر کا نام ہے، کناں حضرت یوسف علیہ السلام کا شہر، غیر یک بانگ درا قافلے کی گھنٹی کی ایک آواز کے سوا۔ مین میسج یہ ہے کہ اے مسلمان، تیرا سامان گھنٹی کی آواز کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جہاں بھی جانا ہے بس تیرا یہی سامان ہونا چاہیے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، ان کی زندگی گزارنے کا انداز اور قرآن مجید کی تعلیمات اور پیغام توحید، یہی وہ سامان ہے جو تیری زندگی کو ہر سہولت اور تسکین دے سکتا ہے۔ اور بے شک تو شمع کے پودے کی طرح ہے اے مسلمان، تو شمع کی طرح ہے۔ شمع کی شعلے میں جو حرارت ہے وہی تیری ہے۔ تو شمع کی بتی کا درجہ رکھتا ہے، اگر تو نہ ہوتا تو شمع جل نہیں سکتی۔ یعنی تو توحید کا پیغام پہنچانے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے، اور ہر صورت میں تو کامیابی سے ہنکنار ہوگا۔ یہ کام تیرے بغیر ناممکن ہے۔